ٹھیک ہے امی بھی رہ لے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد سال 1.5 سال بعد پھر تانے شانے یہ باتیں ہونے کہ امی کی میڈیسن لانی ہے، یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے نا، امی کو رہنے دیتے ہیں، بھائی کی طرف چھوڑ دیتے ہیں، یہ وہ. بعد میں ایک دن فون ہوا ہے، میں نے بات کی ہے، کہتا میں نے شادی کر لی ہے، ٹھیک ہے میں تمہارے وہ نہیں کر سکتا، اچھا میڈیسن یہ وہ کام وغیرہ کر لیتی، کپڑے وغیرہ دھو لیتی. ٹھیک ہے نا، اس لیے وہ کبھی کہہ دیتے کبھی نہیں کہتے. جن کے ساتھ بول چال ہے ان کا کام وغیرہ کر لیتی، کپڑے وغیرہ لیتی ہوں. ٹھیک ہے نا، بس نظام چل جاتا ہے کھانے پینے کا. ٹھیک ہے نا، اسٹور والے کے پیسے دینے ہیں، وہ اتنی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اتنے پیسے ہو گئے ہیں، یہ وہ تم دوستی کر لو، یہ کر لو. ٹھیک ہے نا، ٹینشن نہیں ہے رہنے کی. پہلے ٹینشنیں تھی، مزید میں نے اور ٹینشنیں بنا لی ہیں. ٹھیک ہے نا، اوپر سے بچہ بھی میرا نا لے گیا مجھ سے. میں کہتی ہوں کہ اتنا میرے ہو جائے کہ میں کیس کروں، اپنا بچہ واپس لاؤں. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت. ہمارے ساتھ 20 سالہ سویرا موجود ہیں جن کو اپنا گھر چلانے کے لیے کم عمری میں جاب کرنی پڑتی ہے، اور جہاں یہ جاب کرتی ہیں وہیں پہ ان کو لو ہوتا ہے. یہ لو کیسے ہوتا ہے، شادی کیسے ہوتی ہے، اور شادی کے بعد ان کو چھوڑا جاتا ہے، یہ سارا معاملہ ہے کیا، انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سویرا بتائیے گا، آپ کو کم عمری میں جاب کیوں کرنا پڑی؟ بھائی میرا نا بچپن میں نا والد صاحب فوت ہو گئے تھے. ایک میں تھی اور ایک میرا بھائی ہے اور امی ہے. اچھا. بھائی کی شادی کر دی ہے، بہت مشکلوں سے کی، گھر میں کام وغیرہ کر کے شادی کی امی مل کر. ابھی بھائی کی شادی کر دی ہے، وہ علیحدگی انہوں نے سیپریٹ گھر لے لی ہے. کیوں علیحدگی کیوں کر لی؟ علیحدگی کی کیا وجہ تھی؟ آپ ہی کون سی اتنی بڑی فیملی ہے، ایک آپ ہو، ایک والدہ ہے اور ایک آپ کے بھائی بھابھی ہوں گے. نہیں وہ امی سے باتیں کرتی تھی نا، امی کی نہیں وہ کرتی، مطلب ساس بہو کی نہیں بنی آپس میں؟ ہاں جی. تو پھر ظاہر بیٹی ہوں، پھر نہیں اچھا لگتا تھا. اچھا پھر مجھے بتائیے گا کہ جب آپ نے ان کے آگے ڈیمانڈ رکھی کہ میری والدہ میرے ساتھ رہیں گی، تو ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے بولا اس ٹائم تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے امی بھی رہ لے. اچھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سال 1.5 سال بعد پھر تانے شانے یہ باتیں ہونے کہ امی کی میڈیسن لانی ہے، یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے نا، امی کو رہنے دیتے ہیں، بھائی کی طرف چھوڑ دیتے ہیں، یہ وہ. میں نے کہا نہیں، میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں امی کو نہیں چھوڑ سکتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. پھر گھر گئے اپنے، ادھر جا کے اس نے منگنی وغیرہ پہلے اس کے تھی، ادھر جا کے پھر اس نے شادی کر لی. پھر آیا ایک دفعہ، میرا ایک بیٹا بھی ہے. اچھا. پھر آیا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے باہر جانا ہے اس کو لے کر. میرے دل میں کوئی بات ہی نہیں تھی. پھر وہ بعد میں اس کو بھی لے گیا ادھر. بیٹے کو بھی ساتھ لے گیا؟ ہاں جی اس کو بھی لے گیا ساتھ. میں 6 ماہ سے فون ٹرائی کر رہی ہوں. اچھا. نہیں آن ہوا، نہیں بات ہوئی. بعد میں ایک دن آن ہوا ہے، میں نے بات کی ہے، کہتا میں نے شادی کر لی ہے، ٹھیک ہے میں تمہارے وہ نہیں کر سکتا. اچھا. میڈیسن یہ وہ مطلب میں آپ کی اور آپ کی والدہ کے اخراجات نہیں اٹھا سکتا، تو آپ کو پھر انہوں نے چھوڑ دیا؟ ہاں جی. اچھا. جب انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا تو اس کے بعد آپ کی ماں اور آپ کی والدہ اور آپ خود ہیں، تو آپ نے پھر کیسے اپنا گزارا کیسے کیا؟ ہمارے مکان اچھے ہیں، 4-5 ماہ کا رینٹ دینا ہے. ٹھیک ہے نا، ان کا کام وغیرہ کر لیتی، کپڑے وغیرہ دھو لیتی. ٹھیک ہے نا، اس لیے وہ کبھی کہہ دیتے کبھی نہیں کہتے. جس محلے میں آپ رہ رہی ہیں ادھر محلے داروں کا بھی کام کرتی ہیں، اور جو آپ سامان وغیرہ سٹور والے سے لیتی ہیں تو ان کے بھی ظاہر بات اخراجات چڑھ گئے ہوں گے. جی. محلے میں جن کے ساتھ بول چال ہے ان کا کام وغیرہ کر لیتی، کپڑے وغیرہ لیتی ہوں. ٹھیک ہے نا، بس نظام چل جاتا ہے کھانے پینے کا. تو اچھا سویرا، آپ کی 20 سال ایج ہے، جب آپ محلے میں کام کرنے جاتی ہیں تو لوگ تنگ کرتے ہیں آپ کو؟ جی بھائی، کیوں نہیں کرتے ہیں. بس ٹھیک ہے نا، اسٹور والے کے پیسے دینے ہیں، وہ اتنی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اتنے پیسے ہو گئے ہیں، یہ وہ تم دوستی کر لو، یہ کر لو. ٹھیک ہے نا، ٹینشن نہیں ہے رہنے کی. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ جو آپ کا ادھار ہے یہ معاف کر دوں گا. جی یہی. اچھا. تو سویرا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ 20 سال کچھ ایج نہیں ہوتی، بڑی کم عمری میں آپ نے 17 سال کی عمر میں شادی کی، اس کے بعد 2.5-3 سال زندگی کے آپ نے خراب کر لی ہیں. ظاہر بات ہے بھائی بھی چھوڑ کے چلا گیا ہے، جس سے شادی کی وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا ہے. تو آگے زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے، کیسے گزرے گی؟ ابھی تو بھائی بس پہلے ٹینشنیں تھی، مزید میں نے اور ٹینشنیں بنا لی ہیں. ٹھیک ہے نا، اوپر سے بچہ بھی میرا نا لے گیا مجھ سے. میں کہتی ہوں کہ اتنا میرے
हो जाए कि मैं केस करूं, अपना बच्चा वापस लाऊं। इतने मेरे अखराजात नहीं है। इतने वसाइल नहीं है आपके पास। जी जी। अच्छा, ठीक हो गया। तो जी नाजरीन, 20 साल सवेरा की सारी कहानी आपने सुनी है। बहुत ज़्यादा परेशान है, जिस घर में रह रही हैं और 3-4 माह का वहाँ का रेंट देना है, और करियाने वाले के, स्टोर वाले के पैसे देने हैं। मोहल्ले में काम करती हैं वो, कभी कपड़े धो लिए, किसी के बर्तन धो दिए, किसी की सफाई कर दी, तो वो 50-100 रुपये दे देते हैं, जिससे ये अपना खाना पीना कर लेते हैं। लेकिन किराए का मैनेज नहीं हो रहा, और जो स्टोर वाले के वो तंग करते हैं, इन पे बुरी नज़र रखता है, कि कहता है कि दोस्ती कर लो तो मैं आपको पैसे माफ़ कर दूंगा। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे इनसे रब्ता करें, इनकी हेल्प की जाए, ताकि ये अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर लें, और जो मुश्किलात हैं कुछ उनमें आसानी पैदा हो जाए। तो नाज़रीन, इनको सिलाई आती है, लेकिन इनके पास सिलाई मशीन नहीं है। तो आप रब्ता करें इस नंबर पे, कोशिश करें कि अगर कोई बहन भाइयों में से इनको सिलाई मशीन ले दे, ताकि ये कपड़े सिलाई करके अपने घर का गुजारा कर लें। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।